الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا سفر جس کا آغاز ہوتا ہے انسان کے حواس خمسہ سے، اور وہ ایک ایسا سفر ہے جس کی کوئی انتہا معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا سفر جس کی ابتدا حواس خمسہ سے ہوتی ہے اور جس کی انتہا کی آج تک کسی کو خبر نہیں ملی، کروڑوں اور اربوں سال گزرنے کے باوجود کوئی میت زندہ ہو جائے اور وہ اللہ کی معرفت کی راہ کا اگر حقیقی مسافر ہو اور آپ اس سے پوچھیں کہ اللہ کی معرفت کہ کس درجے پہ ہو، تو ممکن ہے وہ بتائے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کہے اس سفر کی انتہا ہو گئی۔ اور اللہ کی معرفت کا سفر، اس کا ایک کمال یہ ہے کہ اس سفر میں جہاں پڑاؤ ملتا ہے وہ خود ایک منزل ہے۔ بیک وقت منازل کو بھی طے کرتا ہے اور سفر بھی جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ اس حواس خمسہ کے ذریعے جو معرفت اسے حاصل ہوئی ہے یہ اسے وحدت الوجود اور وحدت الشہود تک بھی لے جائے، تو بھی ابھی اس سے بھی آگے کی منازل ہیں جو عشق طے کراتا ہے۔ اس لیے دین کی مختلف راہیں ہیں۔ ایک راہ ہے جو دارالافتاء اور فتوے کے ذریعے اللہ تک پہنچاتی ہے، ایک راہ اللہ تک پہنچنے کی محبت بھی ہے، اور اللہ تک پہنچنے کی سب سے مضبوط راہ اور سب سے مؤثر اور سب سے بڑی شاہراہ جس کو فتویٰ اور محبت ہر چیز مؤید ہیں اور اس کی تائید میں ہوتے ہیں، وہ راہ بندگی ہے۔ اللہ کی بندگی کی راہ وجود کی وحدت کی خبر دیتی ہے، اور اللہ کی بندگی کی راہ شہود کی بھی خبر دیتی ہے۔ اور وجود اور شہود سے بھی اور آگے ایک جہان ہے جس کا نام حیرت ہے۔ مولانا مثنوی میں کہتے ہیں کہ مثنوی من دکان وحدت است، میری پوری مثنوی وحدت الوجود پر منحصر ہے۔
میری پوری مثنوی وہ وحدت الوجود کی نمائندہ ہے۔ حیرت اندر حیرت اندر حیرت است، حیرت کا ایک جہان شروع ہوتا ہے، پھر وہ ختم نہیں ہونے پاتا، اور حیرت کا دوسرا جہان شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ ختم ہونے نہیں پاتا کہ حیرت کا ایک تیسرا جہان شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہو ان دو لڑکوں پہ جنہوں نے اس مثنوی کو مولانا کے سینے سے نکالا، اور ہزاروں اللہ کے بندے ہوں گے جو خدا کے عشق میں جل گئے، خاک ہو گئے، مٹی میں مل گئے، اور اللہ نے ان کے ساتھ خود بھی عشق کا تعلق رکھا، لیکن ہماری محدود معلومات میں اس امت میں اگر عاشقوں کا، خدا کے چاہنے والوں کا کوئی قافلہ بنایا جائے تو مولانا روم سے بڑا عاشق اللہ کا اب تک کوئی ظاہر نہیں ہوا۔ اس لشکر کے میر کارواں مولانا روم ہیں، اور اللہ سے اپنے اپنے درجے میں محبت سب کو ہوتی ہے، لیکن جتنی محبت مولانا روم کو اللہ سے تھی اور پھر انہوں نے اس کو آشکار کیا، شاید دوسرا آدمی اب تک امت میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں جو کچھ نثر میں لکھا، مولانا روم نے مثنوی میں اس سے زیادہ ڈوب کر لکھا۔ ایک تو صلاح الدین تھے، اور صلاح الدین نے مولانا کی طبیعت کو اتنا جانچ لیا تھا، اور مولانا کو اس سے محبت ہو گئی تھی بہت زیادہ۔ اس لڑکے کا کمال یہ تھا کہ اس نے مولانا کو کہا کہ کہیں اور بات کریں، اور مولانا نے مثنوی کو شروع کیا اور جدائی کا رونا رویا، اور کہا بشنو از نے چو حکایت می کند، پوچھو اس بانسری سے کیا کہتی ہے، کس چیز کی داستان سناتی ہے۔ بس جدائی ہا شکایت می کند، جدائی کا رونا روتی ہے، اور کہتی ہے کہ میں آپ کی پاک ذات کے روبرو تھی۔ روح کہتی ہے، اور پھر کہتی ہے کہ آپ نے جدا کر کے دنیا میں بھیج دیا، اور مادے کے ساتھ تقیید کر دی، مادے میں قید کر دیا، اور تیری جدائی میں میرا رونا اتنا شدید ہے کہ میری پکار سن کے مرد و زن سب روتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ وہ عالم قدس واپس آئے اور ہم پھر تیرے ساتھ مل جائیں۔ اور دوسرے وہ تھے حسام الدین۔ صلاح الدین کا انتقال ہوا تو پھر مثنوی 2 سال کے لیے ختم ہو گئی، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ وہ آگ جو شیخ کے سینے میں لگی ہوئی تھی وہ منتقل ہو، اور پھر ایک اور جستجو کرنے والے حسام الدین آئے، اور مولانا روم نے پھر مثنوی کے آغاز کی تکرار کی، اور کہا اے حسام الدین، اے میرے بادشاہ، میرے شہزادے، آ پھر ایک مرتبہ مثنوی کا سفر شروع کرے۔ ہر وہ شخص
جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر الہام ہو رہا ہے اور میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں، یہ کچا ہے۔ اور ہر وہ شخص جو پک جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے تمہاری طلب میرے سینے سے الہامات اور معارف کی بارش کا سبب بنتی ہے۔ بچہ روتا ہے تو ماں دودھ پلاتی ہے، بچہ دودھ کا سبب بن جاتا ہے۔ آپ کھولتے ہیں نل کا تو گرم پانی آتا ہے، پھر اس کے بعد گرمیوں میں ٹھنڈا پانی آتا ہے، تو اگر نلکے کی زبان ہو تو وہ یہ کہے کہ آپ کی مہربانی ہے، آپ کی عنایت ہے، میں تو خود پانی کہے، نلکا کہے، ہم تو جل رہے تھے، آپ نے کھولا ہے تو پھر ٹھنڈا پانی آیا ہے۔ اس لیے طالب اصل ہے اور پیر اس پر احسان نہیں کرتا، وہ طالب احسان کرتا ہے شیخ پہ کہ اس کے وجود کی وجہ سے پیاس بجھتی ہے۔ اس لیے جس حواس خمسہ سے اللہ کی معرفت شروع ہوتی ہے، کافر اور مومن سب عام ہیں، اور حواس خمسہ کے بعد دوسری راہ جو اللہ کی طرف لے جاتی ہے اور ناکام بھی رہتی ہے، ایک حد پہ پہنچ کے کچھ نہیں اس کے پلے رہتا، اور وہ عقل ہے ابن الکتاب، عشق ہے ام الکتاب۔ اسی لیے علامہ بار بار عشق کی دعوت دیتے ہیں، اور جس عشق کی وہ دعوت دیتے ہیں، آؤ اللہ کو یاد کریں اور اللہ کی معرفت حاصل کریں، اور آؤ اس معرفت کا سفر طے کریں۔ سب یہی چیختے ہیں، روم کیا اور وہ سنائی کیا اور فرید الدین عطار کیا اور غزنوی کیا اور علامہ اقبال کیا، اور جتنے اور وہ سمنان کے علاء الدین، یہ سب، اور حضرت مجدد اور شاہ ولی اللہ، سب یہی کہتے ہیں آؤ چلیں اللہ کی طرف، عقل سے آگے کی منزل پر چلو، اور وہ دل ہے، یہاں تک پہنچ کے تینوں برابر ہیں، کافر ہو یا مومن ہو، دل کی گواہی اللہ کی معرفت کی طرف ہے، اور کافر ہو یا مومن ہو، عقل اللہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور حواس خمسہ کافر کے ہوں یا مومن کے ہوں، یہ اللہ کی طرف سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ مگر اس سے بھی بلند تر مقام جو مومن کو حاصل ہوتا ہے اللہ کی معرفت اور بندگی کا، وہ اس سے نئی چیز ہے، جہاں پہنچ کے آدمی پھر حواس خمسہ اور عقل اور اس کے بعد دل سے جو پیدل چل رہا ہوتا ہے، اڑنے لگتا ہے، اور مسافتیں 1 2 3 نہیں، 1 2 4 8 16 اور 32 کے حساب سے طے ہوتی ہیں، وہ بندگی ہے۔ اللہ کی بندگی علی الاطلاق غلامی چاہتی ہے، بہت معذرت کے ساتھ، بہت زیادہ۔ یہ باتیں بہت گہری ہیں، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں کہ اگر فہم اور سمجھ سے بالا ہوں تو مت آئیے، اللہ کو یاد کیجیے، آپ کا زیادہ فائدہ ہے اس میں۔ یہ باتیں بہت بلند ہیں۔ اللہ کی معرفت علی الاطلاق بغیر کسی سوال کے، اللہ چاہتا ہے بندے اس کی اطاعت کریں بغیر کسی سوال کے۔ لا یسأل عما یفعل، کوئی مجھ سے نہیں پوچھ سکتا کہ میں کیا کر رہا ہوں،
وَهُمْ يُسْأَلُونَ، ہم اس کائنات کے ایک ایک فرد سے پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا. یہ بنیاد رکھ رہے ہیں. 3 مثالیں بھی دیتے ہیں. لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ، وہ جو چاہے سو کرے، کوئی سوال نہیں کر سکتا. وَهُمْ يُسْأَلُونَ، الٹا وہ پوچھے گا تم سے. اس کی بندگی علی الاطلاق، ایبسلیوٹلی جھکاؤ چاہتی ہے. اس کی بندگی کہتی ہے کہ بالکل اعتراض کا سوچنا بھی نہ. یہ بندگی اللہ کی ہے. سمجھے؟ یہ بندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نہیں ہے. صرف اور صرف کائنات میں اللہ ہے جو حقیقی معبود ہے، اور اس پہ نہ سوال نہ اعتراض، نہ سوال غم، نہ سوال وصل، نہ عرض غم، نہ حکایتیں، نہ شکایتیں. تیرے عہد میں دل زار کے سبھی اختیار چلے گئے. اللہ کے بعد جہاں سے گمراہی شروع ہوتی ہے، علی الاطلاق اپنی ساری صلاحیتوں کو مٹی میں ملا کے، جہاں کوئی سوال نہیں کرنا، جہاں کوئی اعتراض نہیں کرنا، وہ عشق ہے. وہ کسی مادہ سے ہو جائے عشق، کسی لڑکی سے ہو جائے، کسی مرد و عورت کسی سے ہو جائے، عشق کے اعتراض کو برداشت نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں کہ 6 بجے آنا تھا، 6:05 کیوں ہوئے؟ کوئی معذرت قابل قبول نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. عشق میں انسان اپنے سارے اختیارات مٹی میں ملا دیتا ہے. جب عشق مجاز میں ظاہر ہوتا ہے تو یہ حال ہو جاتا ہے کہ اس سے روٹھ جاتے ہیں، اس سے ناراض ہوتے ہیں، ہفتوں اور مہینوں بحث جا کر معافی 100 بار مانگ کے پھر بھی شرمندگی رہتی ہے. تو سوچو حقیقی عشق میں کیا ہونا چاہیے. یہ اللہ کی بندگی ہے، جس بندگی کو وہ اپنے ہی جیسے کسی اور انسان کے لیے استعمال کر رہا ہے. دوسری مثال دے، بندگی جو اللہ کا حق بنتا ہے، جہاں پہ کوئی سوال کوئی اعتراض نہیں ہے. شوہر یہ بندگی بیوی سے چاہتا ہے. فرعون کا نمونہ ہوتا ہے. کیوں پوچھا؟ کیا اعتراض ہے؟ پیسے میں کماتا ہوں، تم کیا چیز ہو؟ تمہارے والد فلاں. جو اللہ کا حق ہے، جہاں اختلاف نہیں ہو سکتا، جہاں کامل بندگی ہے، جہاں اعتراض نہیں ہو سکتا، یہ فرعون بن کے بندگی اپنی کروانا چاہتا ہے. 2 مثالیں ہو گئی. کسی بھی ملک کا وہ ادارہ جو یہ کہتا ہے کہ بالکل چوں و چرا نہ کرو، جو ہم کہتے ہیں وہ نافذ ہوگا، جو ہم کہتے ہیں تم کو یہ جبر قبول کرنا پڑے گا. نہ اعتراض ہو سکتا ہے، نہ اپیل ہو سکتی ہے، نہ کوئی سن سکتا ہے. یہ حق اللہ کی بندگی کا تھا، اس ادارے نے لے لیا. یہ تینوں فتویٰ کوئی نہیں دے گا مگر شرک کی وہ قسم ہے کہ اللہ کی بندگی اس کی بندگی ہو گئی فرد کی، اللہ کی بندگی ادارے کی بندگی ہو گئی. اللہ پر اعتراض کر لے گا مگر یہاں زبان نہیں کھولتا، اس لیے کہ یا تو خود فرعون ہے یا ایسے اداروں کی ماتحتی میں ہے جو بالکل مجسم خدا کا حق اپنے لیے رکھتے ہیں. اس لیے جو دانا تھے، اس لیے جو ہادی تھے، اس لیے جو مرشد تھے، اس لیے جو زندگی کے رموز و اسرار سے واقف
اور معاشرے کے نشیب و فراز پر گہری نظر رکھتے تھے۔ وہ خود کہتے تھے کہ بچوں اختلاف کرو، کہ اختلاف سے زندگی کی نمو ہے، اختلاف سے عروج ہے، اختلاف سے حدود کا قیام ثابت ہوتا ہے، اور اختلاف سے اپنی محکومی برائے ذات حقیقی پیدا ہوتی ہے۔ بدر ہے، میدان ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ انصاری آ کے عرض کرتے ہیں کہ جناب والا رات کا یہ جو انتخاب فرمایا ہے یہ آپ کی اپنی رائے ہے یا وہی ہے؟ فرمایا میری اپنی رائے ہے۔ عرض کیا یہاں کے زمین سے ہم زیادہ واقف ہیں، آپ بادلوں کا رنگ دیکھیں، اگر بارش ہو گئی تو پھسلن پیدا ہو جائے گی، فوج جم نہیں سکے گی، لڑائی نہ ہو سکے گی، ذرا سا آگے تشریف لے جائیے، اور وہاں پر اگر بارش ہو گئی تو ریت جم جائے گی اور ہم جم کے لڑ سکیں گے۔ ارشاد ہوا یہ تمہارا بھائی زیادہ ٹھیک کہتا ہے، چلو اور آگے خیمے لگاؤ۔ اختلاف ہوا اور حدود قائم ہوئی کہ تم مجھ سے اختلاف کر سکتے ہو، تمہارا حق بنتا ہے۔ کمال کی مثال ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی۔ ایک آدمی نے ان کے فیصلے پہ تنقید کی، کھڑے ہو کے مجمع میں اسے بلایا، سمجھایا کہ حکومت خلافت کا فیصلہ اس وجہ سے ہے، اور جب وہ سمجھ گیا بہت خوش ہوئے، مسکرائے اور فرمایا کثر اللہ امثالکم، خدا کرے میری اس دور میں تم جیسے بہت سے لوگ پیدا ہو جائیں جو میری رائے سے اختلاف کریں۔ اس لیے ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ جو مجھ سے اختلاف کر رہا ہے، میری رائے کو تسلیم نہیں کر رہا، یہ خدا کی رحمت ہے، ممکن ہے میں سمجھا دوں اور ممکن ہے وہ سمجھا دے۔ بریرہ حاضر ہوئی اور عرض کیا فجر کی نماز کے بعد کہ مغیث سے طلاق چاہیے۔ فرمایا کیا ہو گیا ہے؟ مغیث کو بلاؤ، وہ بھی وہیں تھی۔ فرمایا بریرہ طلاق چاہتی ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ کیوں؟ پوچھا تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے شوہر میں کوئی عیب نہیں ہے سوائے اس کے کہ میرا دل اسے قبول نہیں کرتا، اور میں نہیں چاہتی کہ قیامت میں منافقوں میں سے اٹھائی جاؤں کہ دل قبول نہیں کرتا اور جسم اس کے ساتھ۔ یہ ہے ایمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور مغیث گلیوں میں مدینہ منورہ کی یا مکہ مکرمہ کی روتے پھرتے تھے۔ ایک دن آپ نے ان کے آنسو گرتے دیکھے تو چچا کو بلایا اور فرمایا چچا مجھے نہیں پتا تھا کہ کوئی کسی سے اتنی بھی محبت کرتا ہے کہ رو دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا بریرہ رہنے دو، نہ طلاق لو، اس کا برا حال۔ ان کا یہ حکم ہے یا مشورہ؟ آپ نے کہا میرا مشورہ یہ، ان کا نہیں، مجھے طلاق دلوا دو، بس فیصلہ کر۔ یہ ہے اختلاف۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اللہ ہو تو کوئی کہہ سکتا ہے؟ یہ بندگی ہے، اور جب بھی اس جبر اور بندگی کے خلاف کوئی اٹھا ہے، ہماری 90% تاریخ میں یہ رقم ہے کہ وہ بندہ اکیلا رہ گیا، لوگوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا، سوسائٹی نے اپنا وزن اس میں نہیں ڈالا۔ جس معاشرے میں جو بھی بت ہے فرعون کا، وہ فرد ہے یا ادارہ ہے، انہوں نے بندگی کا حق اس کا ادا کیا ہے، اللہ کو بھول گئے ہیں۔ یہ ہمارا مرض ہے۔ ہم نے اللہ کی بندگی کسی اور کے لیے کر دی کہ یہ فرد یا ادارہ جو کچھ کہے گا ہمارا سر خم ہے، اور پھر اس کمزوری کو، اس شرک جیسی کمزوری کو، شرک نہیں کہہ رہے، شرک جیسی کمزوری کو کہ اللہ کا حق ایک بندے کو دے دیا، شوہر کو، اور شوہر نے بیوی کو دے دیا، اور سب نے مل کے ایک ادارے کو دے دیا، یہ جو شرک چھوٹا سا دل میں آیا ہوا ہے نا، اس کا وزن، اس کے خلاف وزن سوسائٹی اس لیے نہیں ڈالتی کہ ہمیں بندگی کے آداب نہیں آتے، اور جو کھڑے ہوئے
اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہے، بس اللہ کی مانیں گے، آپ کی نہیں مانی جا سکتی، اللہ کی نافرمانی ہے، میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ بندہ خدا کے ہاں جتنے بھی اس نے مراتب پائے ہوں، دنیا میں اس کا کچھ نہیں چھوڑا گیا، اس لیے کہ وہ بندگی اپنے لیے تسلیم کروانی تھی۔ اور اس سے بھی گہری بات، اور اس سے بھی بڑا شر، اور اس سے بھی بڑا دھوکہ عرض کریں، اس سے بھی بڑا دھوکہ جو شرک جیسے گناہ پر، شرک وہ حقیقی نہیں ہے لیکن ایک نوع کا شرک، اس سے بھی جو چیز اس شرک کے درجے کی چیز پر جو چیز پردہ ڈالتی ہے، وہ نیکیاں جنہیں یہ نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، اور حقیقت میں وہ اس کی نیکیاں اگر قیامت میں ساری گناہ ملیں اور سارے گناہ کے لبادے ملے تو مارا جائے گا۔ نماز پڑھتا ہے، 5 وقت پابندی جماعت، بہت اچھی بات ہے بھیا، گھر میں پردہ ہے، بہت اچھی بات ہے بھیا، حلال کا رزق ہے وہ کماتا ہوں، بسم اللہ، حرام سے بچتا ہوں، 100 بسم اللہ، لیکن یہ ساری چھوٹی 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 نیکیاں اس بڑے گناہ کو چھپا دیتی ہیں، اور اس میں یہ شعور ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جو تو نماز پڑھ رہا ہے اور پردہ ہے اور حلال کا رزق ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، وہ اجتماعی نظام جو شرک کی بنیاد پہ قائم ہے، اور وہ ادارہ اور افراد جو تمہیں اللہ کی بندگی کی بجائے اپنی بندگی کی دعوت دے رہے ہیں، وہاں تو تم نے خدا کی توحید پہ ثابت قدمی نہیں اختیار کی، اور تم نے یہ صاف لفظوں میں نہیں کہا کہ میں اللہ کی بندگی اختیار کرتا ہوں، اس کا جواب تم خدا کو کیا دو گے؟ فرق سمجھ میں آیا؟ ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹیز، نماز، روزہ، اس کے گھر کا چھت دلوا دو، یہ غریب کی مدد کر دو، یہ کر دو، یہ کر دو، تمہارے اور ہمارے یہ سارے نیکی کے کام در حقیقت اس شرک کو چھپانے کے لیے ہیں کہ میں کبھی اقرار کر سکتا ہوں کہ اے اللہ تیرے علاوہ میں کسی شخص سے، کسی فرد سے نہیں ڈرتا، اور اللہ تیرے علاوہ کسی سے کوئی امید بھی نہیں ہے۔ حقیقی توحید اور حقیقتاً اللہ کے مسجود ہونا اور اللہ کے سامنے سر رکھ دینا اور رو دینا اور کہہ دینا کہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کی میں مانوں، اور آپ ہی ہیں جس سے کوئی اختلاف نہیں، آپ مجھ سے پوچھیں، باقی کسی کے سامنے میں جواب دہ نہیں ہوں۔ یہ ایمان بڑی ہمت چاہتا ہے، حتیٰ کہ خدا کا انکار بھی بڑی ہمت چاہتا ہے۔ کافر کہتا ہے میں خدا کو نہیں مانتا، کوئی جرت ہے نا یار۔ اسی طرح مومن کہ میں خدا کو مانتا ہوں، اور خدا کی حقیقی بندگی وہ کسی فرد اور ادارے کو نہ دے اور خدا کا حق خدا تک پہنچائے، یہ ہے وہ آدمی، یہ ہے وہ فرد اور جماعت جس کے متعلق اللہ نے فرمایا رجال، ہمارے بندے مرد تو وہ ہیں، صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، جنہوں نے مجھ سے جو وعدہ بندگی کا کیا تھا پورے کر کے دنیا سے گئے۔ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ کون ہے؟ کہاں ہے؟